ڈاکٹر عابد قیوم سلیہری صاحب ماہر معاشیات اور فوڈ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کوشش کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کرنے کی جو مسائل ہیں، لیکن سوال سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی جائیں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا یا بچ جائے گا۔ عمران خان کی طرف سے یہ بار بار آواز آتی ہے کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، بہت سے معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کچھ کہتے ہیں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ تو کیا سچویشن ہے؟ ہمارے پاس زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ تو پتہ ہی ہے کہ 5.8 ارب ڈالر رہ گئے، تو کیا جواب ہے عوام کے لیے اس کا آپ کے پاس؟ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے اشاریے سامنے رکھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، آپ نے ایک ٹھیک جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ جو 5.8 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے یہ کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے 12 ارب ڈالر لوز کیے ہیں، ہم 18 ارب ڈالر کے قریب تھے 28 دسمبر کو، اور آج 1 سال بعد ہم نے 12 ارب ڈالر لوز کیے ہیں۔ پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں پھنس گیا ہے۔ میں پچھلے 12 ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جب تک دور نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے 17.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ کیا جب آپ نے FY22 یعنی کہ مالیاتی سال کلوز کیا۔ آپ نے 5280 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا، 8% آف GDP اپنے مالیاتی خسارہ جو آپ نے کیا۔ یہ 2 نمبرز ہی انف ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ پر اس کے بعد کے جو 5 ماہ ہیں مسعود صاحب، وہ بھی کوئی بہت ٹھیک نہیں چل رہے۔ میں بہت کلیئر ہوں کہ پاکستان کو آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کسی صورت میں یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ I can repeat it in English. Pakistan economy should not have been where it is today at all. پاکستان کی ریمیٹنسز بھی پچھلے 5 ماہ میں گری ہیں، پاکستان by 10%۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی 2% گری ہیں، اور پاکستان کا فائنینشیل اکاؤنٹ، یہ کرنٹ اکاؤنٹ تو ضرور کم ہوا ہے بیکاز ہم نے امپورٹس پہ ایک قدغن لگائی ہوئی ہے، بٹ پاکستان کا فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے کمپیئر ٹو جو انفلوز تھے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان بغیر IMF کے آگے نہیں چل سکتا۔ IMF کا 2 بار ڈیلے ہوا ہے، ایک ڈیلے اگست 29 تک ہوا اور ایک ڈیلے ابھی چل رہا ہے۔ یہ انسسٹینیبل ہے پاکستان کے لیے ایبسولوٹلی۔ یہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اگر آپ چائنا کا سیف ڈپازٹ، UAE کا ڈپازٹ اور سعودی عربیہ کا ڈپازٹ نکال دیں تو جس کو ہم نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کہتے ہیں، جو 12 مہینے اگلے کی پیمنٹس پہ منحصر ہیں، تو پاکستان از ہائیلی نیگیٹو۔ دس از این انسسٹینیبل سچویشن۔ ایوری ڈے آف ڈیلے ود دی IMF از uncalled for۔ یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں IMF کے، ان پاپولر ضرور ہیں۔